آج ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، دل کو سکون دے سکتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب لے جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بہنیں میری پریشان ہیں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، جو آپ لوگوں کی پریشانیاں اللہ پاک تمام پریشانیاں دور کر دیں اور آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ شاید آپ لوگ میری جو ہے میں نے شروعات کری تھی، آپ سمجھ کے ہوں گے۔ میرا ولاگ جو ہے استغفار پہ ہے۔ استغفار یعنی اللہ سے مغفرت مانگنا۔ استغفار پہ میں بہت آپ لوگوں سے کہہ چکی ہوں کہ جتنے میں ولاگ بناؤں اتنا کم ہے۔ اچھا، میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ استغفار ہم پورا پڑھیں یا چھوٹا پڑھیں، کیونکہ استغفر اللہ تو کوئی بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں، استغفر اللہ تو کوئی بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، صحیح بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں وہی پڑھتا ہے، لیکن کیا بہت سارے بڑے لوگ جو ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں، کیا وہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں؟ اور کیا 1000 بار 1200 بار پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ بتائیں۔ آپ کے ارد گرد جیسے لوگ ہیں، بہت جو ہے مطلب کافی لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ نہیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، مطلب میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ پورا جو ہے استغفار پڑھیں، آپ صرف استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو معافی مانگنا پسند ہے۔ چاہے آپ چھوٹے الفاظوں میں مانگیں، چاہے بڑے الفاظوں میں مانگیں، وہ اتنا میٹر نہیں کرتا، اتنا معنی نہیں رکھتا، جتنا یہ کہ آپ معافی تو مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب استغفر اللہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے نا، لیکن ہم اس کو بھی 7000 بار نہیں پڑھ پاتے۔ تو پھر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ 1200 مرتبہ پڑھ لیں، یا آپ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جتنا بھی پڑھیں آپ اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ رہے ہیں نا۔ 7000 بار بہت مجرب ہے، ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں 7000 بار میری بہنیں کہتی ہیں ہم کیوں پڑھیں، تو اس کے جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن اگر نہیں پڑھ پاتی تو 1000 بار پڑھیں، 1200 مرتبہ پڑھیں۔ لوگ اس کو 12,000 بار پڑھتے ہیں استغفر اللہ کو، بیٹھے بیٹھے ویٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، اور ان کو ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کتنی بار بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن کسی کو احساس ہو جاتا ہے اور کسی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی تک نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ کو منع تک نہیں رہے۔ ہم چھوٹے بھی اور بڑے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں پکار رہا ہے، بس ہمیں واپس پلٹنے کی دیر ہے۔ آج ہی سے، ابھی سے استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو میری بہنیں بھائی، جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں استغفار نہیں پڑھتے، وہ آج سے سوچ لیں کہ ہمیں دن میں کم از کم 100 بار تو استغفار پڑھنا ہے، 1000 بار استغفار پڑھنا ہے، 2000 بار، مطلب آپ جتنی بار بھی آپ پڑھنا چاہیں، کم از کم میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 100 بار ہی نہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ آپ نے پڑھنا استغفر اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب لوگ جو ہے نا وظیفوں کی طرف بھاگتے ہیں، یہ وظیفہ بتا دیا، ہاں یہ وظیفہ تو ہمارا بہت کام کیا، دوسرا وظیفہ وہ بھی بہت وظیفے۔ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ وظیفوں پہ کم جایا کریں۔ کوئی آپ کو بتا رہا ہے نا، دیکھیں ہر کوئی وظیفہ نہیں کر سکتا، آپ کو وہ وظیفے اس لیے بتا رہے ہیں کہ اپنے بلاگ چلانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی وظیفہ شیئر کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے نام کا وظیفہ شیئر کرتی ہوں، بہت برکت ہے۔ اگر آپ چھوٹے وظیفے بھی کریں گے نا تو وہ بھی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام دل سے پکاریں گے، ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے وظیفے کریں اور وہی جو ہے ورک کریں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کی نیت، آپ کا توکل اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ لوگ جو ہے نا، مطلب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ کریں، اب آپ وظیفہ کر رہے ہیں، بیچ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وظیفے الٹے بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بڑا وظیفہ کر رہے ہیں، اس کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس کے دن بھی زیادہ ہیں، تو ایسے ہم وظیفہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو جو ایک ریئل اسٹوری میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنے سامنے کی۔ جو وظیفہ میری ایک بہن تھی، انہوں نے یہ وظیفہ اسٹارٹ کرا کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ، انہوں نے یوٹیوب سے دیکھ کے ہی وظیفہ کرا، ٹھیک ہے؟
وظیفہ کرنے کے بعد جب انہوں نے وظیفہ جو ہے کمپلیٹ ان کا وظیفہ ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے انہوں نے جب وظیفہ پڑھا تو کچھ غلطیاں پیش آئی ہوں، کچھ ہوا ہو، اوپر نیچے کچھ ہو گیا، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم سے تو ہو سکتی ہیں غلطیاں۔ اب ان سے یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ان کی کنڈیشن یہ ہو گئی کہ ایک دم ان کی جو ہے طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی، وہ ایک دفعہ جو ہے بہت بری طریقے سے وہ گر گئی۔ تو دیکھیں یہی جو ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور وظیفے کے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ وظیفہ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا کام کرتا ہے، مطلب آپ جو بھی آپ کی نیت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، جو آپ کی جو حاجات ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح نہ پڑھیں نا تو وہ الٹا بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں آپ لوگوں کو ایسے وظیفے بتاؤں جو آپ کو نقصان دیں یا کبھی آپ کے ساتھ کچھ ہو، ایسا میں نہیں چاہتی کبھی بھی۔ کیونکہ دیکھیں ہم تو ایک عام سے بندے ہیں نا، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں عالمہ نہیں ہوں، میں عام سی بندی ہوں جو آپ تک اپنا میسج پہنچاتی ہوں، میں جو پڑھتی ہوں جو کرتی ہوں وہی پہنچاتی ہوں۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی، آپ لوگ اللہ پہ یقین رکھیں۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کاموں میں آسانی کر دیتے ہیں۔ استغفار کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ لوگ نا استغفار کو چھوڑ کے دوسری طرف جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وظیفہ جو ہے نا جلدی کام کرے گا، یہ ہمارا کام جلدی ہو جائے گا۔ یہ مت سوچیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں نا آپ، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو آپ منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ تو آپ یہ جو ہے نا یہ مطلب جلدی پہ جانا یا اپنی نیت کو اس طریقے سے کرنا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، نہیں، آپ یہ مت سوچیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تبھی ہمارا کوئی کام بنے گا، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ بے شک آپ کتنے وظیفے کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، جب تک اللہ پاک آپ سے راضی نہیں ہوں گے آپ کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب تک ہم استغفار نہیں پڑھتے، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، میں نے بھی وظیفے کرے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے وظیفے نہیں کرے۔ میں پہلے سوچتی تھی چھوٹے چھوٹے وظیفے کر لوں، میں نے اپنی شادی کا وظیفہ کرا، لیکن وہ میں نے بہت دل لگا کر کرا، اور بہت میری نیت بھی اچھی تھی، اور میری پوری انٹینشن تھی اس پہ۔ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے جب اپنا شادی کا وظیفہ کرا تو میرا جو ہے اللہ پاک نے میری بہت سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دعائیں بھی بہت کریں، استغفار بھی پڑھا، درود ابراہیمی کا ورد بھی کرا، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف استغفار پڑھیں، استغفار سے بہتر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ استغفار پڑھا کریں، اور یقین کریں کہ آپ کے ساتھ ایسے معجزے ہوں گے نا استغفار پڑھنے سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ استغفار پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے سورہ بقرہ آپ ساتھ ساتھ اس کے پڑھیں گے استغفار کے، تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی بہت برکت ہے استغفار کی، سورہ بقرہ کی، ہمیشہ میں آپ سے یہی کہتی ہوں، اور اس کے بہت بڑے بڑے موضوع ہیں۔ میں ایک موضوع آپ لوگوں سے کل شیئر کروں گی، کیونکہ بہت ساری بہنیں کہتی ہیں کہ آپ موضوع شیئر کرا کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے۔ واقعی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ زندگی میں ایسی تبدیلی آئی ہے، تو ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو چینج کر سکیں۔ تو وظیفوں کی طرف جو ہے کم سے کم جائیں، استغفار پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر آؤں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔